اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ خان کا بچہ کمزور ہے، شیر ماں پیدا کی ہے، شیر ماں، شیر بچہ پیدا کی، شیر بچہ کو ہم شیر ماں۔ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک مدثر اسلام زندہ باد بولتے گیا، اس کا پیچھے دیکھو سینکڑوں مدثر کھڑا ہو دینا۔ جب وہ لڑکا مدثر نام کا رانچی میں شہید ہوا، گولی لگنے سے اس کی ماں نے کیا کہا؟ ماں روئی نہیں، اس نے جذبات میں آ کے کہا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ، خنسا عورت کا نام ہے، ایک بہت قابل تھی، فاضل تھی، شاعر تھی، کبھی شاعر تھی، بہت اچھا کلام لکھتی تھی، پڑھتی تھی، مذہب اسلام سے پہلے بھی ان کا بہت نام تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں آ کر اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے اسلام لے آئی تھی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، بہت نیک عورت تھی، اللہ کے رسول کی عاشق تھی، دین کی جانثار تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 16 ہجری کے اندر ایک مقابلہ ہوا لشکر کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام کبھی جنگ اور لڑائی کو شروع نہیں کراتا، اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے گا تو ہم جواب دیں گے، اگر کوئی حملہ کرے گا ہم اپنا بچاؤ کریں گے، ہم جا کر خود حملہ نہیں کریں گے۔ قادسیہ حضرت عمر کے زمانے کی ایک مشہور جنگ تھی جو مخالفین کے ساتھ تھی، قادسیہ کی تیاریاں چل رہی تھیں، قادسیہ کا جنگ کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا، تو خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ بیٹے میں تمہاری ماں ہوں اور وہ تمہارے باپ ہیں، اور تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں بڑے پیار سے پالا ہے، باپ نے بھی پورا تمہیں محبت دی، میں نے بھی تمہیں پوری محبت دی، تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے تم یہاں پر آئے، لیکن بیٹا دنیا تو فنا ہونے والی ہے، دنیا میں جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اے ایمان والو صبر کرو، جمے رہو، دشمن کے مقابلے پر جمے رہو، حفاظت کرو اپنے دین کی، اپنے آپ کی، اس امید پر کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ آیت پڑھ کر سنائی اور کہنے لگی دیکھو کل مقابلے پہ جانا ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اگر لڑائی ہمارے اوپر آ ہی جائے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہ نکلے، تو بیٹا میں نصیحت کرتی ہوں کہ تم مقابلے سے بھاگنا نہیں، اگر تم دیکھتے ہو کہ ضرورت ہے تو گھس جانا، جو دشمن ہے گھس جانا۔ تو وہ ان کا بیٹوں نے یہی کیا۔ دوسرے دن جب مقابلہ ہوا، لڑکے نے اماں والے اشعار پڑھے، اماں کی نصیحت کو یاد کیا، اللہ کا نام لے کے گھس گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھائی گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، چوتھا بھائی گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ماں کو پتہ لگا، جب ماں کو پتہ لگا تو وہ ماں بھی سبحان اللہ کیسی ہوتی ہے، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کا سن کے کہنے لگی
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ان بچوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی۔ مجھے فخر ہے میں ایسے بچوں کی اولاد ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ ان شہداء نے ماں کو عزت بخش دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی ہوں گی، چونکہ شہداء اسلام کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ وہ تو جنت میں ہوں گے ہی ہوں گے، وہ تو زندہ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ تو ہوں گے ہی زندہ۔ ماں یہ کہتی ہے اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے جہاں میرے چاروں بیٹے ہوں گے اللہ کی رحمت سے میں بھی وہیں ہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، چاروں بیٹے شہید ہو گئے، زبان پہ اف نہیں ہے، زبان پہ رنج نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے کہ میرے چاروں بچے شہید ہو گئے، میری مغفرت کا سامان بن گیا، میری عزت ہو گئی۔ دنیا میں لوگ کہیں گے دیکھو اس ماں کے 4 بچے دین کے لیے شہید ہوئے، یہ مجھے عزت ملی۔ جذبہ ہے، سوچنے کا اپنا اپنا ڈھنگ ہے۔ تو توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو یہاں پیش آیا تھا، اور آپ نے دیکھا پچھلے جمعے کو، اس سے پچھلے جمعے کو کچھ لوگوں نے آواز بلند کی، اور یہ بلند کیا کہ بھائی جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو پرامن طور سے جو رسول کی آواز اٹھانے والے ہیں، پرامن، شانتی پوروک، قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، کسی پر حملہ نہیں کر رہے، اپنے نبی کا نام بلند کر رہے ہیں، اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں، کسی کو مار نہیں رہے۔ شرارتی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور امن کے پروٹیسٹ کو فساد میں بدل دیا۔ ٹھیک ہے، حالات خراب ہو گئے، الہ آباد میں خراب ہو گئے، اور جگہ پر خراب ہو گئے۔ رانچی کے اندر جو لوگ جا رہے تھے وہاں کسی نے اوپر سے گولی چلا دی۔ اخباروں میں سب آتا ہے، اردو اخبار میں سب آتا ہے کہ جب مسجد سے نکل کر رانچی میں لوگ جا رہے تھے، لڑکے جا رہے تھے، مسلمان جا رہے تھے، تو برابر میں کوئی دوسرے دھرم کا کچھ تھا وہاں پر، انہوں نے اوپر سے گولی چلائی۔ میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا۔ انکوائری بیٹھی بھی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو جب وہ لڑکا مدثر نام کا رانچی میں شہید ہوا گولی لگنے سے، اس کی ماں نے کیا کہا؟ ماں روئی نہیں۔ ہر ماں کے لیے یہ نصیحت ہے، ہر باپ کے لیے نصیحت ہے۔ ماں روئی نہیں، اکلوتا بیٹا، 15-16 سال کا اکلوتا بیٹا، نہ بھائی نہ بہن، اس نے جذبات میں آ کے کہا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا۔ دل میں نے سوچا واقعی اللہ تعالیٰ جب ماں کو کسی کو صبر دے دیتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، یقیناً اس شہید کے ساتھ یہ ماں بھی جنت میں جائے گی۔ تو افسوس کا مقام تو ہے، لیکن دین کے راہ میں عقائد و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر دین کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں اگر کوئی نکلتا ہے، حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نکلے، قانون کے دائرے میں پرمیشن لے کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ایسے ہی کسی کو نہیں نکلنا چاہیے، ایسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ مان کا بچہ کمزور ہے، شیر ماں پیدا کی ہے، شیر ماں، شیر بچہ پیدا کی، شیر بچہ کو، ارے شیر ماں اسلام زندہ باد تھا،
اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک مدثر اسلام زندہ باد بولتے گیا، اس کا پیچھے دیکھو سینکڑوں مدثر کھڑا ہو دینا